بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات میں ایک نوجوان آج میرے ساتھ ہے. نوجوان کا جو پس منظر یا بیک گراؤنڈ ہے فیملی وہ بڑا پڑھا لکھا ہے. نوجوان کیا کیا کرتے ہیں یہ بھی ان سے بات کریں گے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ راولپنڈی کے چند پڑھے لکھے مذہبی سیاسی اور علمی ادبی گھرانے میں سے ایک گھرانہ ابو محمد رضوی صاحب کا ہے. یہ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں. بات کریں گے ہم نکی رضوی سے. نکی رضوی پڑھا لکھا نوجوان ہے, ماڈلنگ کی طرف جا رہا ہے, ریسٹورنٹ کا بزنس کرتا ہے اور کیا کیا کرنا چاہتا ہے یہ اس سے پوچھتے ہیں. جی نقی, آپ کو خوش آمدید میرے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے اس شو پہ اپنے ساتھ بٹھایا. سینئر صحافی کے ساتھ میں اس ٹائم بیٹھا ہوں, میرے لیے ایک فخر کی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹ ہوتی ہے جس میں مہمان نے بیٹھنا ہوتا ہے اس پہ کوالٹی بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے, کوانٹٹی نہیں بیٹھتی. بالکل. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس نے کیا کیا کچھ کیا. جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ ابو محمد رضوی صاحب کا ذکر کیا, تو اسی گھرانے میں اون محمد رضوی صاحب ثقافت, ٹی وی, ڈرامہ اور اس سے ایک معتبر نام ہے. بالکل. اس کے بعد ابن محمد رضوی جو سیاست میں ایک بہرحال اپنا نام رکھتے ہیں. بالکل. اور جن کے آپ والد ہیں وہ بہت اچھے شاعر شمیم حیدر صاحب کے آپ بیٹے ہیں اور ہمارے دوستوں میں سے ہیں. آپ نے یہ سارے شعبے چھوڑ کے تعلیم کے شعبے کی طرف گئے اور پڑھنے لکھنے کا جو خیال آیا تو آپ لندن تک چلے گئے. اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں. الحمدللہ اللہ نے میرے پہ بڑا کرم کیا کہ میں اس خاندان کا ایک حصہ ہوں جس کا ایک بڑا نام ہے راولپنڈی میں, اور ماشاءاللہ باقی شہروں میں بھی, صرف راولپنڈی میں نہیں. آپ نے جو نام لیے ہیں وہ میرے لیے بھی ایک بڑے فخر کے باعث ہیں. میرے تایا کا نام, میرے دادا کا نام جو سب سے اوپر ابو محمد رضوی, اون محمد رضوی, ابن رضوی اور میرے والد صاحب, تو ان کا ایک ہر ایک کا ایک اپنی فیلڈ میں الگ الگ فیلڈ تھی, اپنی الگ الگ ایک پہچان ہے. تو بس اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اپنی زندگی کی شروعات کی اپنی ایجوکیشن کو. سب سے پہلے جو سب سے ضروری ہمارے خاندان میں سب ایجوکیشن میں اپنے ایک ٹاپ لیول پہ جاتے ہیں, اور میرا یہ قسمت سے والد صاحب بھی ایجوکیشن فیلڈ سے ہیں, تو ایجوکیشن میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی میرے. تو اللہ نے میرے پہ کرم کیا کہ میں بیچلرس بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے کرنے کے بعد میں نے اپلائی کیا انگلینڈ میں, اور میرا فوری وہاں پہ داخلہ ہو گیا انگلینڈ. تو وہ ایک میری خواہش تھی کہ باہر سے پڑھنے کی, وہ بھی ایک پوری ہوئی. تو انگلینڈ سے میں نے ماسٹرز کیا ہے اپنا انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں. وہاں سے واپس آنے کے بعد پھر انگلینڈ میں ہی میں گریس میں بھی یونیورسٹی آف ایتھنز میں میرا سلیکشن ہوا. ادھر بھی میں جا کے اپنی ڈسٹنکشن میں نے لی کانورسیشن, انگلش کانورسیشن میں. اچھا. تو اللہ نے بڑا کرم کیا میرے پہ وہاں پہ بھی. وہاں سے میں واپس آیا ہوں. اپنی ایجوکیشن کو میں نے تھوڑا اور کیری آن رکھتے ہوئے میں نے CSS کی اٹیمپٹ دی, جو کہ نہیں ہو سکی, لیکن الحمدللہ اس نے مجھے اتنا کچھ سکھا دیا کہ میں اپنی پروفیشنل لائف میں ایک بہت بہتر انسان اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں. آپ نے نہیں سلیکٹ ہو سکے. بالکل. تو پھر یہ خواہش دم توڑ گئی یا کہ ابھی جذبہ جوان ہے؟ نہیں, بالکل ابھی جذبہ تو جوان ہے. انشاءاللہ میں دوبارہ ٹرائی دوں گا, لیکن بیچ میں جو ٹائم آیا اس میں پھر تھوڑا بزنس فیلڈ میں, کیونکہ میرے فادر جو ہیں وہ بزنس کے ایک بڑے پرانے ایک کھلاڑی کہنا چاہیے مجھے, ان کو دیکھتے ہوئے میں بڑا ہوا ہوں. تو میرا بھی بچپن سے خواہش تھی کہ اپنے ایک بزنس اون کروں. ان کا بزنس تو ایجوکیشن ہے. بالکل. تو آپ ایجوکیشن ہی کو بزنس بنا رہے ہیں یا کہ کچھ اور طرف چلے گئے؟ دیکھیں, ایجوکیشن وہ بزنس ہے جو میرے والد صاحب نے ایک 40 سال سے ایک چلاتے آ رہے ہیں, اور ایک ماشاءاللہ بہت اچھا. بالکل بالکل. تو راولپنڈی میں ماشاءاللہ اس کا بہت نام ہے, ایک ویل سیٹلڈ ایک بزنس ہے. اس کو بڑھانے کی خواہش تو ہے میری, لیکن ابھی میرے پاس وہ وقت ہے. ماشاءاللہ میرے والد صاحب ابھی بھی جوان ہے, اپنی جوان ہے, دوڑتے بھاگتے ہیں, خوبصورت انسان ہیں. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تھوڑا ٹائم ان سے نکال کے, میں دن کے ٹائم اسکول میں بیٹھتا ہوں اور شام کے ٹائم میں اپنے کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کروں. تو الحمدللہ میں نے اپنا ماڈلنگ کے اندر بھی کریئر اسٹارٹ کیا ہوا, 1 سال مجھے ہو گیا, اور اس میں بھی میں کافی آگے تک پہنچ گیا ہوں. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن اور ریسٹورینٹ کے بزنس میں آ گیا ہوں. ماڈلنگ پہ بات یہ کرنی ہے, میں یہ جو نام اتنے معتبر اور بڑے نام ہیں وہ سارے شوبز کی طرف اون رضوی صاحب تھے. آپ یہ بتائیں کہ بالکل اپنی فیلڈ چینج کی, ماڈلنگ میں گئے. اچھا, ماڈلنگ میں یہ نیا جو کنسیپٹ آیا ہے, پہلے تو کلین شیپ, لمبے اونچے طرح سے بال, یہ داڑھی والا ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے. ہاں جی بالکل. یہ داڑھی اصل میں نے خود جو ہے انگلینڈ میں وہاں پہ ایک اچھا فیشن تھا یہ داڑھی کا, جو کافی ان تھا
उस टाइम पे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, दाढ़ी के प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल होते थे, लोगों को इतना ख्याल नहीं था। वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि लोग दाढ़ी का भी बहुत ख्याल रखते हैं, तो मुझे भी ख्वाहिश हुई कि हाँ जी दाढ़ी रखनी चाहिए, हमारे इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ है। तो मैंने उस चीज़ को कैरी ऑन किया, करते करते अब इस पोजीशन में आ गई है कि मुझे मॉडलिंग के अंदर भी इस दाढ़ी की वजह से ही चांस मिला। अच्छा, तो हाँ जी, इससे क्या हुआ, कोई कहीं रुकावट तो नहीं बनता कि जी कि हमें मॉडल जो है वो क्लीन शेव चाहिए था या फ्रेंच कट दाढ़ी में चाहिए था, आपको हम अपना एम्बेसडर नहीं बना सकते? अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी का जो है इस टाइम पे जो है ट्रेंड आ गया। आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस ट्रेंड हो आ गई गया है है। दाढ़ी हमारे की। कुछ एंकर हैं वो दाढ़ी वाले हैं, वो उनके सर पे बाल नहीं, उन्होंने एक स्टाइल बना लिया। बिल्कुल और भी इसी तरह बहुत से लोग हैं जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बातिन फारूकी साहब, बिल्कुल। फिल्म एंड टीवी पे, अच्छा, उन्होंने दाढ़ी रखी, उन्होंने कहा जी मैं दाढ़ी नहीं हटाऊंगा और इसी में करेक्टर करूंगा। वो करते हैं, कामयाब है बिल्कुल। माशाल्लाह। मेरे ख्याल में जो दाढ़ी एक दफ़ा रख लेता है वो अपने आप को दाढ़ी के बगैर इमेजिन नहीं कर पाता। मतलब कि इतनी एक वेल ग्रोन दाढ़ी रखने के बाद जब आप कटाते हैं तो वो एक अलग एक जो है आपकी एक शक्ल बचकाना सी मुझे लगता है। मेरा असल में प्रोफेशन के साथ भी ये चीज़ जाती है कि मेरे मॉडलिंग में दाढ़ी मूंछ रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स हैं आजकल काफ़ी डिमांड है दाढ़ी वाले मॉडल्स की। अच्छा। और इसके अलावा और भी ब्रांड्स आ गए हैं जो मेनली दाढ़ी का ही एड्स बनाते हैं। अच्छा, तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया है। बाकी मेरा जो अपनी एक फील्ड है एजुकेशन की, उसमें भी मुझे काफ़ी हेल्प आउट करती है कि एक प्रिंसिपल जो है एक थोड़ा रोब आता है दाढ़ी का, तो रोब सा दाढ़ी आ उस जाता है। लिहाज से मुझे एक बेहतर एक अपने चेहरे के साथ नकी, आप ये बताइए कि आपने लाहौर की कोई प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट्स है उसके भी एम्बेसडर हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रावलपिंडी में भी कोई ऐसा है कि आप उनके साथ भी अटैच हैं किसी के साथ? लाहौर का ब्रांड दाढ़ी मूंछ है जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। इनके साथ मेरे एड्स अभी चल रहे हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी अवेयरनेस चल रही है दाढ़ी मूंछ की ब्रांड की, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ। अच्छा। उनके एड्स में मैं आता हूँ। उसके अलावा इस्लामाबाद में नवाब ब्रांड है शलवार कमीज़ का, उसके अलावा रावलपिंडी का औरम्स वार्डरोब है। इन सब का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने मुझे मौका दिया है कि मैं अच्छा, ये तो हो गया कि माँ बाप को आपके कपड़ों की फिक्र तो नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। जब एम्बेसडर बन गए तो शलवार कमीज तो वैसे ही बेतहाशा आती रही होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये नई बन गई, इसको पहन के आ जाएं, तो वो तो आपकी हो गई, दोबारा वो तो सेल नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, एक ये जो यहाँ पे अब सोचने की बात है, यहाँ पे आके एम्बेसडर बनने के बाद, मॉडलिंग में आने के बाद, आप प्राइवेट सेक्टर में जब जाएंगे मॉडलिंग के लिए, बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि ये जो नए बच्चे आ रहे हैं ये मॉडलिंग में चल जाएंगे इसी तरह जैसे आप अपने आप को चला रहे हैं? देखें, टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दी है बिज़नेस फील्ड में और बाकी डिफरेंट फील्ड्स में। तो आजकल का जो बच्चा है, आपको पता है कि 4 साल का भी जो बच्चा है वो हमसे ज़्यादा तेज़ फ़ोन और टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा है। तो इसने काफ़ी अवेयरनेस दी है लोगों को। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने आप को प्रमोट करने का। मैंने खुद भी अपने आप को सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू प्रमोट करके मॉडलिंग फील्ड के अंदर मैं आया हूँ। तो यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे Sure. और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, देखते रहिए मुलाकात खालिद मजीद के साथ। जी, वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकात में दोबारा खुश आमदीद। नकी रिजवी हमारे साथ हैं, नौजवान हैं, पढ़ने लिखने वाले घराने से ताल्लुक़ भी है, ख़ुद स्कूल भी चला रहे हैं, स्कूल के साथ साथ मॉडलिंग कर रहे हैं। अच्छा, हमारे नौजवान जो है उसने ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया। ये टिकटॉक ने भी आपको और ये जो है आपकी फेसबुक ने और इन चीज़ों ने भी बहुत मदद की है? टिकटॉक तो खैर नहीं, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मैं फ़ेसबुक पे एक्टिव थोड़ा बहुत हूँ। इंस्टाग्राम ने मुझे काफ़ी ज़्यादा दिया है अच्छा। इस फील्ड के अंदर। अच्छा, ये बताएं कि ये जो नया ट्रेंड आया है कि मैंने अपनी टिकटॉक बना ली, मैंने अपने आप को मशहूर करने के लिए कुछ कर लिया, इसको लोगों ने बाय प्रोफेशन नहीं किया, सिर्फ शौकिया कर लिया। शौक और प्रोफेशन में क्या फ़र्क समझते हैं? देखें, शौकिया तो लोग जो हैं इस टाइम पे कर रहे हैं टिकटॉक, लेकिन इस टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, लोग इसमें से पैसा कमा रहे हैं।
ٹک ٹاک میں سے اپنے آپ کو اگر جن کی مشہور ہو جاتی ہیں ویڈیوز, ان کو اچھے خاصے برانڈز وغیرہ آپ کو اسپانسر کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو اس میں سے لوگ بچے پیسہ کما رہے ہیں اس میں سے. تو ٹک ٹاک اس لحاظ سے ایک مطلب کہ آمدن کا ذریعہ ہے, آمدن کا ذریعہ ہے, لیکن اس کا استعمال پاکستان کے اندر میرے خیال میں جو ہے ٹھیک نہیں چل رہا. اس کے ایک غلط لائن پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں لوگ, لڑکیاں لڑکے, وہ ایک عجیب قسم کی ویڈیو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے بنا دیتے ہیں, تو وہ ایک غلط طرف چل رہے ہیں. جبکہ اخلاقی طور پہ بچوں کو متاثر بھی ہوں گے اس سے, لازماً بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ٹیبلٹ ہے, اور یہ ایپس وہ ہیں جو ہر فون ہر ٹیبلٹ میں ہیں. تو ظاہری سی بات ہے بچے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور اس سے کافی زیادہ ان کے بچوں پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کا, ان ویڈیوز سے, ان جو غیر مطلب اس طرح کی ویڈیوز نہیں ہیں جو پبلک میں ہونی چاہیے, یا پھر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, بچوں کو افیکٹ کرتی ہے بہت زیادہ. اچھا, ہم نے ماڈلنگ پہ بات کر لی, ہم نے بزنس پہ بات کرتے ہیں, اپنے پراپرٹی کا بزنس اور ساتھ ہی یہ ریسٹورینٹ کا بزنس جو ہے, بالکل اس کو بہتر سمجھا کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. بالکل, اور اس میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. بالکل, میں پراپرٹی کا بزنس بھی میں اپنے والد صاحب سے سیکھا, اور اس کے بعد پھر یہ ریسٹورینٹ کا بزنس جو ہے وہ پھر میں نے اپنا شوقیہ وہاں پہ اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ وہ بہتر چل رہا ہے اب اس ٹائم پہ, کیونکہ میری فیلڈ اصل میں جو ہے میری ایجوکیشن ساری بزنس فیلڈ ہے. BBA کیا ہے میں نے, اس کے بعد MBA کیا ہے, تو وہ بزنس فیلڈ سے تعلق ہے. تو میں نے اپنی اسٹڈی کو اپنی لائف کے اندر ساتھ میں انکارپوریٹ کیا ہے, تو الحمدللہ اللہ میاں بھی میری مدد کر رہے ہیں, اور بزنس بھی. اصل فیلڈ آپ کی تعلیم ہے. بالکل, آج کل جو تعلیم کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے کہ جی کبھی کرونا کی وجہ سے اسکول بند, کبھی کرونا کے درمیان کھول دیے جائیں, پھر بند کر دیے جائیں, بالکل, یہ بچوں کا فیوچر کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں, یہ آج کل تعلیم بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کرونا نے کافی کچھ تباہی مچا دی ہے اس ملک میں, اور لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایجوکیشن سیکٹر کو جتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے, بچے بالکل ہاتھوں سے نکل گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسکول بند ہیں, 2-3 مہینے کے لیے کھولا انہوں نے اسکول, اس کے بعد پھر دوبارہ بند کر دیا. تو بچے جو ٹریک پہ اتنی مشکل سے ہم اسکول والے لے کے آئے تھے, وہ دوبارہ اسی روٹین پہ چلے گئے کہ آپ کو پتہ ہے بچہ جب گھر پہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں پڑھے گا, وہ صرف استاد کی مار سے ڈرتا ہے, وہ استاد کے اس سے ڈرتا ہے, اسکول کے سے ڈر کے پڑھتا ہے وہ بچہ. اسکول بند کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں, میں تو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہ چھٹیوں میں بھی کدھر گھوم رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. آپ آن لائن بھی وہ انہوں نے کافی زیادہ جو ہے اپنے اپلوڈ کرتے ہیں پکچرز وغیرہ. اسکول بند کر تو دیا ہے ان لوگوں نے, لیکن اس کا فائدہ کچھ اس طرح نہیں ہوا کہ کرونا سے بچ گئے ہیں یہ لوگ, کیونکہ بچے چھٹیاں لے کے مری بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, گھومنا پھرنا چل رہا ہے. تو کرونا سے تو وہ ویسے ہی نہیں بچ رہے. تو میرے خیال میں اسکول بند نہیں کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو. اسکول SOPs فالو کریں سارے, جس طرح ہم لوگ بھی SOPs وغیرہ سارے پراپر فالو کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جس کیس اس طرح کے آئیں گے تو ہم ہینڈل کر لیں گے اس چیز کو, ہم اپنے بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں, ہر چیز ہے. تو اسکولوں پہ تھوڑا بھروسہ کریں, اور ان کو چانس دیں کہ بچوں کو واپس ٹریک پہ لا کے اب تعلیم ان کی ضائع نہ ہو. بالکل. ایک اور ظلم جو بچے کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی میں ساری بات اب سے اس لیے ایجوکیشن سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے آپ کی فیلڈ ہے نا, یہ جو آن لائن سسٹم ایجوکیشن کا شروع کیا ہے, کیا بچے کی تربیت ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیں, آن لائن پڑھائی جو ہے وہ ہمارا فیوچر ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پاکستان میں یونیورسٹی لیول میں اور کالج لیول میں جا کے تھوڑا بہت اویئرنیس آ گئی تھی آن لائن اسٹڈی کی, جبکہ باہر کے ملکوں میں آن لائن کا کافی رواج ہے, چھوٹے بچوں میں بھی اور باقیوں میں بھی. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ آنا تو چاہیے, لیکن اس ٹائم پہ اس ٹرینڈ کو مطلب بچے کیچ اپ نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا شروع سے اس طرح تعلیمی ادارے میں کوئی آن لائن سسٹم کا اویئرنیس نہیں تھی اس طرح. اب اویئرنیس اب آہستہ آہستہ ہو رہی ہے لوگوں میں آ کے, لیکن آن لائن پڑھائی کا اس ٹائم پہ پاکستان میں نقصان ہی ہو رہا ہے, کیونکہ بچے جو ہیں یا تو وہ سوتے ہوئے آپ کے وہ آن لائن پڑھائی کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کا صرف مائک چل رہا ہے, مائک بند کر دیتے ہیں, سو جاتے ہیں, صرف اپنی پیرنٹس اس میں آپ لوگوں نے آپ سے مراد آل ٹیچر جو بھی بچوں کے ساتھ اٹیچ ہیں, یا جو ان کی کلاس ٹیچر ہیں, جو بھی ہے, وہ ان کو صبح 8, 8:30, 9 بجے آن لائن کہتے ہیں جی ہم نے پورے گروپ کو آن لائن لینا ہے. تو اکثریت بچوں کی جو ہے وہ 8 بجے نہیں اٹھ رہی. یہ اٹھنا بہت وہ ہے کہ جی تیار ہونا ہے, ریڈی ہونا ہے, گاڑی آنی ہے, یا جسی طرح بھی اسکول یا کالج جانا ہے. لیکن یہ جو ہے نا لیزی پن جو ہے بچوں کا کہ جی کون سا ہم کہیں جانا ہے ہم نے, بالکل
تو ہو سکتا ہے میرا بچہ بھی ایسے کرتا ہو کہ جی کمبل کے اندر لیٹا ہوا ہے اور کان سے وہ موبائل لگا ہوا ہے اور وہ کلاس اٹینڈ کر رہا ہے. یہ جو ہے یہ کیا بچے کو ایگزام کے دنوں میں آپ کور کروا سکیں گے؟ دیکھیں ہم لوگوں نے جتنی اپنی محنت کر سکتے تھے ہم لوگوں نے کرائی ہے. انشاءاللہ ہمارے بچے اس کو کلیئر آؤٹ کریں گے. لیکن یہی وہ ٹائم ہے جس میں پیرنٹس والدین کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اسکول کا کیا ایک مرتبہ ہے, اسکول کا ایک کیا نقصان ہوتا ہے اگر اسکول بند ہو جائے. ٹھیک ہے, اسکول کا مقصد ہی ہے ڈسپلن سکھانا بچے کو. اور یہ ماشاءاللہ سے اس ٹائم کے اندر لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بچے, آپ نے جس طرح یہ بات بتائی کہ 8 بجے بچہ نہیں اٹھتا, بچہ نہ آن لائن میں پریزنس اپنی شو کر دے گا لیکن وہ ان ایکچوئل وہ سو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اسکول اور گھر میں یہی فرق ہے. اب اس چیز میں اگر آپ چاہتے ہیں والدین بھی, کیونکہ والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے, صرف اسکول کی ذمہ داری اس طرح نہیں بنتی کہ بچہ اس وقت کے اندر اپنے آپ کو کس طرح کور کرے گا. تو اس میں والدین ساتھ میں مدد کریں اسکولوں کی. اسکول جتنا کرا سکتا تھا, جتنے ان کے بس میں تھا, انہوں نے کوشش کی ہے اس کرونا کے مشکل ٹائم میں بھی, ابھی بھی کرتے ہیں آن لائن کرنے کی. آن لائن بچوں کو لے کے آنا, ان کو ٹائم پہ اٹینڈنس ان کی کروانا اور یہ چیز چیک کرنا کہ بچہ اصل میں پڑھ رہا ہے اس آن لائن کلاس میں یا نہیں, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو وہ بھی پوری کریں, اسکول کے ساتھ اپنا ساتھ دیں, اسکول کے ساتھ, اور بچوں کو اپنے تعلیم کے. یہ تو ہے کہ جی بچہ صرف ٹیچرز کی یا اسکول کی ذمہ داری نہیں, یہ تو پہلے سے بھی ہے کہ ماں باپ کی اور ٹیچرز کی دونوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹوٹلی وہ ایک خاص قسم کا طبقہ ایسا بھی ہے نا جو شکایت کر رہا ہے, جن کا گلہ بھی ہے, شکوہ بھی ہے کہ جی بچے ہمارے گھر پہ ہیں, ان کو پڑھایا جا نہیں رہا, اسکولوں میں وہ نہیں جا رہے, تو ان کی فیسوں میں ہی کوئی کمی ہو جائے, گو کہ اس طرح نہیں ہو سکتی. تو اس بارے میں بھی تو کچھ سوچنا چاہیے تمام سیکٹر میں, چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اس کرونا کے مشکل ٹائم میں یہ اسکولز اور پیرنٹس وغیرہ دونوں کے آپس میں کافی کلیش رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ اسکول کھلتے نہیں ہیں تو آپ جب پڑھا نہیں رہے تو ہم فیس کس لیے دیں. اور گورنمنٹ نے بھی کافی اسکولوں پہ ریسٹرکشنز لگائی اس ٹائم کے اندر, جبکہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم بندہ جو ہے ہمیں ساتھ ملے, ہمیں بھی, کیونکہ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, یہ کوئی اس طرح کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو چھاپے مارے جائیں یا پھر کوئی اس طرح کرا جائے کہ اسکول کھلیں تو ان کو بند کر دو, اسکول کو سیل کر دیا جائے. یہ تعلیمی ادارے ہیں, اس کی ایک رسپیکٹ ہے, اس کی ایک رسپیکٹ کو رکھنا چاہیے ہر ایک کو. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو 20% آف کرنے کو کہہ دیا پیرنٹس کو, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان اسکولوں نے اپنے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں, وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے ان کو. ٹیچرس کو پوری پے جانی ہے, ہمارے یوٹیلیٹی بلز اس ٹائم پہ اور ہی زیادہ بڑھ گئے. ٹھیک ہے, اس کو کیری آن کرنا. جب بچے نہیں آ رہے, جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بلڈنگ تو بند ہے. نہیں, بلڈنگ بند نہیں ہے. بچوں کو جو آن لائن جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اسکولوں کے تھرو دی جا رہی ہے. یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے جو کہ ہمارے راولپنڈی کے اسکولز میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, جو ٹیچرز بھی پڑھا رہی ہیں وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس ایک فاسٹ انٹرنیٹ ہو اور ایک ایسا موبائل ہو جس میں کلیئر آپ کو پکچر وغیرہ آ رہی ہے. وہ سب کچھ اسکول کو دیکھنا پڑتا ہے, تو اسکول نے وہ اخراجات بھی لے کے چلنے ہوتے ہیں. گھرانہ علمی ادبی مذہبی قسم کا ہو تو کیا انہوں نے فراغ دلی سے آپ کو ماڈلنگ کی اجازت دے دی تھی یا کوئی ٹینشن کریٹ ہوئی تھی؟ دیکھیں تھوڑی بہت ٹینشن تو کریٹ ہوئی تھی, مجھے خود اپنے اندر خوف تھا کہ ہاں جی اس چیز کے بارے میں گھر پہ بات کر سکوں کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں. لیکن الحمدللہ میں ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جو مذہبی اور جو آپ کا دنیاوی چیزیں ہیں وہ دونوں بیلنس ایک لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اپنی اپنی فیلڈ میں ہر کوئی ایکسیل کرتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہمارے خاندان پہ اللہ نے کرم کیا کیونکہ اپنی جس فیلڈ میں جاتے ہیں اس میں وہ اپنا 100% دیتے ہیں. مجھے پتا تھا کہ میں اپنا 100% اس فیلڈ میں دوں گا, میں اپنے آپ کو کامیاب ہو کے دکھاؤں گا. وہی وعدہ میرا اپنے والد صاحب سے ہے, وہی وعدہ میرا سب سے ہے, اور انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ایکسل اس فیلڈ میں بھی کر کے دکھاؤں گا. تو یہ ہے کہ مشکل تھا لیکن والد صاحب نے اجازت دی مجھے. بہت شکریہ نکیر رضوی, آپ تشریف لائے. اچھا لگا نوجوان جو دیکھیں گے آپ کو اور وہ بھی اپنے جو فیصلے ہیں یا اپنی فیلڈ کی جو چوائس ہے یا وہ اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے, بس اس کو نم ہونے کا موقع ملنا چاہیے, وہ والدین نے دینا ہے. ملاقات دیکھتے رہیے خالد مجید کے ساتھ. اللہ حافظ.